بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب اللہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ اور بعض منافقین وہ ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ہونا تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی یقین کرتا ہے اللہ پر
اور یقین کرتا ہے ایمان والوں کی باتوں پر، اور مہربان ہے تم میں سے ایمان والوں کے لیے، اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ ایمان رکھتے ہوں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، یہ ہے بہت بڑی رسوائی۔ ڈرتے ہیں منافقین اس بات سے کہ نازل کی جائے ان پر کوئی ایسی صورت جو تمہیں آگاہ کر دے اس کے بارے میں جو ان کے دلوں میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء کرتے رہو، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں تو ضرور یہ یوں کہیں گے کہ جی ہم تو بات چیت کر رہے تھے اور ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم دل لگی کر رہے تھے؟ خبردار، تم عذر پیش نہ کرو، بہانے مت بناؤ، یقیناً تم کافر ہو گئے ہو تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم معاف کر دیں گے تم میں سے ایک گروہ کو تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے طرح سے ہیں کہ وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں بھلائی سے، اور اپنی مٹھیوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان پر اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے، وہ تم سے بھی زیادہ شدید تھے قوت میں اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، بس تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے سے، جیسے کہ تم سے پہلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور تم بات چیت میں مبتلا ہوئے جیسا کہ وہ لوگ بھی مبتلا تھے۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال باطل ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا آپ کے پاس، کیا ان لوگوں کے پاس نہیں آئی خبر ان سے پہلی قوموں کی، یعنی قوم نوح
اور قوم عاد اور قوم سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں جنہیں اوندھا ڈال دیا گیا، ان کے پاس ان کے پیغمبر پہنچے واضح دلائل کے ساتھ، بس اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، اور پاکیزہ مکانات ہیں ہمیشہ کی جنتوں میں، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے، وہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی، جہاد کیجیے آپ کافروں سے اور منافقین سے، اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ اللہ کی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر یا کلمہ کہا ہے، اور وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا ہے جس کو انہوں نے نہیں پایا، اور وہ محض اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ مالدار کیا ہے ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر روگردانی کریں تو عذاب دے گا اللہ ان کو دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جس نے عہد کیا اللہ سے کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے دے تو ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے، اور ضرور بالضرور ہو جائیں گے نیکوں میں سے۔ پھر جب اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے تو انہوں نے اس میں کنجوسی کی، اور پھر گئے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ پھر ان کے پیچھے نفاق آ گیا ان کے دلوں میں، اس دن تک کے لیے جس دن وہ ملاقات کریں گے اللہ سے۔ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں کو، اور یہ کہ اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ سورہ توبہ ہے۔
پارہ نمبر 10، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 78 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے تھے اس سے پہلی آیت میں، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ نے اگر تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالو، اور ان مصارف میں سے جس کو چاہے تم دے دو۔ 8 مصارف بیان کیے تھے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ نمبر 1 فقراء، زکوٰۃ کے مستحق۔ نمبر 2 مساکین، فقیر اور مسکین میں فرق ہم نے بتایا تھا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہ پہنچے، یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، جو اسلامی حکومت کی جانب سے زکوٰۃ و صدقات کے اصولی پر مامور ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور نو مسلم جن کی دلجوئی کی جائے وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 5 غلام کے آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا دینا، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ نمبر 6 والغارمین، قرض دار جس پر قرض ہو بہت زیادہ، پریشان حال ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مصروف ہیں، یعنی طالب علم ہیں، علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے مصروف ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق۔ اسی طرح سے جس نے حج کا ارادہ کیا اور اس کا مال ضائع ہو گیا، حادثہ پیش آیا، تو اب اس کے لیے زکوٰۃ کا دینا تاکہ وہ اس سے حج کرے، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8 وابن السبیل، مسافر، مسافر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، چاہے وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں پیسے وصول کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب جو ہے یہ زمانے میں مراد نہیں ہے، کیونکہ اب تو اے ٹی ایم سے پیسے نکال سکتا ہے، ہاں جی، اور دوسرے مقام سے اپنے مقام سے پیسے منگوا سکتا ہے۔ لیکن ابتدائی دور میں یہ سہولیات نہیں تھی، تو اگر کوئی مالدار مسافر ہے لیکن اس کا مال ضائع ہو گیا، حادثہ پیش آیا، تو اب اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کو دلی صدمہ پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ
یؤذون النبی، اور منافقین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، گستاخی کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ نبی تو کان ہیں، کان، یعنی ہر بات انہوں سنتے ہیں اور ہر کسی کی بات سنتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ منافقین نے بطور مذاق کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا ہوا اذن، یہ نبی تو بس کان ہے، یعنی جو کچھ کسی سے سن لیتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ فکر کی بات نہیں۔ اگر ہماری سازش کھل بھی گئی تو ہم پھر قسم کھا کر آپ کو اپنی برات کا یقین دلا سکتے۔ اللہ نے اس کے جواب میں آیت شریفہ نازل فرمائی کہ نبی کی خاموشی سے غلط مطلب نہ نکالو۔ نبی خاموش ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گا۔ اس کے بعد ایک حدیث سن لو، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا شریف ہوتا ہے اور کافر خبیث اور کمینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، نبی کا کان ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ نبی اسی بات کو سنتے ہیں جو سننے کے قابل ہو، جو سچی بات ہو، نبی اسی بات کو سنتے ہیں۔ اسی طرح سے یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات سے کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ دشمن خاص سازشیں کرتے رہے، اللہ حفاظت پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ اس بات کا نبی کو یقین ہے، اللہ اپنے نبی کی ضرور حفاظت فرمائے گا اور اللہ اپنے دین کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ دشمنوں کی سازشوں سے دین کا کوئی بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ نبی اس بات کا یقین رکھتے ہیں، یؤمنو باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو مخلص ایمان والے ہیں نبی ان کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے کہ نبی مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو مخلص ایمان والے ہیں نبی ان کے لیے مہربان ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم میں سے جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ منافقین کون لوگ تھے؟ یاد رکھو مدینے میں زمانے جاہلیت میں دو قبیلے عربوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ کسی بات پر دونوں میں لڑائی ہو گئی اور وہ اتنی لمبی چلی ہے 120 سال تک،
اوس اور خزرج میں جنگ کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ دونوں بھی تباہ ہو گئے۔ آخر انہوں نے صلح کی